اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے امتیوں کے لیے کتنی خاص ہے اور آپ اپنی امت کے لیے کتنے خیرخواہ ہیں کہ آپ حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم تک ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جو اچھی چیزیں ہیں اور جو بری چیزیں ہیں، جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اور جو انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر مکمل دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے کر کے بھیجا، آپ نے اس دین کو مین بغیر کمی بیشی کیے آپ نے اپنی امت تک پورے طور پر امانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ نے اس کو پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بڑی حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی لمبی تعداد تھی، کافی تعداد میں صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اے میرے صحابیوں، اگر تم سے کوئی میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں اگر تم سے کوئی پوچھے تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیٹھ کر جواب دیا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے اس بات کی کہ آپ نے دین کو مکمل پہنچا دیا ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے آپ نے ادا کر دی ہے، اور آپ نے غیر خائی میں امتی غیر خائی میں آپ نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ امت کے لیے جو بھی غیر خائی ہو سکتی تھی آپ نے ساری چیزیں آپ نے امت کے ساتھ کی ہے، آپ نے کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے آپ نے کہا تھا صحابہ کرام سے کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہاریہا، کہ اے میرے صحابیوں، میں تمہیں ایک ایسی ملت پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے دین کے اوپر تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، اور میرے بعد، میرے انتقال کے بعد وہی لوگ مجھ سے اعراض کریں گے جو ہلاکت میں ہوں گے، جو بربادی میں ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ گمراہ وہی انسان ہوگا، گمراہ وہی لوگ ہوں گے جو میری ملت کو، جس ملت کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس دین کو چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں، وہی لوگ ہلاک و برباد ہوں گے جو اس دین کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کہا کہ میں تمہارے درمیان وہ ملت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کے راستے پر چلے گا، دین کے راستے پر چلے گا، تو اسے رات میں چل جس طرح انسان چلتا ہے اسے ٹارچ کی ضرورت پڑتی ہے، لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وہ انسان سیدھے راستے پر اور سنت کے راستے پر چلے گا تو اسے اس راستے پر چلنے کے لیے مشکل کا سامنا نہیں کرنا، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دین کی اوپر جب کوئی انسان عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اور اپنی امت کے ساتھ یہ خیرخواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں ہیں جو جنت سے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو بیان کر کے اور آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیرخواہی میں اس قدر لگا
دینی امور میں, دینی معاملات میں مشقت میں پڑ جائے, آپ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کرتے ہیں, صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور نماز تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں. دوسری رات آتی ہے, دوسری رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہیں, قیام الليل تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں. تیسری رات بھی آپ نے پڑھائی. چوتھی رات کافی تعداد میں صحابہ کرام مسجد کے اندر آئے. صحابہ کرام کے اندر طاقت تھی, لگن تھی, جوش اور جذبہ تھا اس نماز کی ادا کرنے کا, قیام الليل کی ادا کرنے کا. کافی تعداد میں مسجد کے اندر آئے صحابہ کرام. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کافی تعداد میں صحابہ کرام مسجد کے اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات آپ مجھے سے مسجد کے اندر آئے. صحابہ کرام نے اکٹھا ہے, انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کے اندر آئے اور آپ ہمیں نماز میں تراویح پڑھائیں, ہم آپ کی پیچھے نماز ادا کریں. لیکن چوتھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نہیں آئے. صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. صحابہ کرام آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْفَرْ عَلَيْكَ مَكَانَكُمْ, کہ اے میرے صحابیوں, تمہارا مسجد میں آنا, جمع ہونا یہ میرے اوپر مخفی نہیں تھا. یعنی تم ایسا نہ سوچو کہ تم مسجد کے اندر کافی تعداد میں اکٹھا ہوئے تو مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے معلوم تھا, مجھے جانکاری تھی کہ صحابہ کرام مسجد کے اندر اکٹھا ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن آپ نے فرمایا ہوا وَلَٰكِنِّي, آپ نے فرمایا خشیت, مجھے اس بات کا ڈر ہوا أَن تُفْرِجَ عَلَيْكُمْ, کہ کہیں یہ نماز تمہارے پر فرض نہ کر دی. غور کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر, کہ آپ کی رحمت اپنے امتیوں کے لیے کتنی وسیع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام الليل ادا کر رہے صحابہ کے ساتھ. صحابہ کرام کافی تعداد میں آپ کے پیچھے پڑ رہے. چوتھے دن اور تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام مسجد کے اندر آئے ہیں. یہ لگن تھی صحابہ کرام کے اندر, فرض نماز کو پڑھا کرتے تھے یا تراویح کے لیے صحابہ کرام کافی تعداد میں آئے مسجد کے اندر. لیکن آپ نے دیکھا کہ تعداد میں لوگ آئے ہیں مسجد کے اندر, آپ چوتھے دن نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے. اور صرف اس لیے نہیں آئے کہ کہیں صحابہ کی لگن دے کر کے, یہ طرف دے کر کے, نمازوں سے یہ دلچسپی, یہ محبت دے کر کے کہیں اللہ رب العالمین اس نماز کو فرض نہ کر دے. آپ نے فرمایا پتہ ہے سبحانہ, اگر یہ نماز فرض کر دی جاتی تو تم اس سے عاجز آ جاتے. یعنی پھر تم لوگ باقی اس کو نہیں پڑھ پاتے. ابھی تم لگن کے ساتھ, جذبے کے ساتھ آئے نماز پڑھنے کے لیے تعداد میں, لیکن اگر نماز فرض کر دی جاتی تو بعد میں آنے والے لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے. اس سے آپ پڑھنے سے عاجز ہو جاتے, نہیں پڑھ جاتے, نہیں پڑھتے اس نماز کو. آپ جانتے تھے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے, میری امت پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گی اگر یہ نماز فرض کرتی ہے, جس لیے آپ چوتھے دن نماز پڑھنے کے لیے آپ نہیں ہو. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کی رحمت اور آپ کی شفقت ہمارے لیے کتنی, کس قدر تھی آپ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کا کتنا خیال کرتے. آپ غور کیجیے, اگر آپ آتے اور نماز فرض کر دی جاتی تراویح کی نماز, تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی 5 تاریخ نماز ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے. تراویح کی نماز میں رمضان میں 1 مہینہ مسلسل فرض کر دی جاتی تب کیا ہوتا؟ اور شاید وقت فرض کر دی جاتی تو اس کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہوتا. اس طریقے سے شرک بڑا گناہ, اسی طریقے سے نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو آپ جانتے تھے کہ اگر فرض ہو گئی تو میرے اوپر پڑھ سکتے, آپ نہیں آئے, یہ آپ کی رحمت کے اوپر. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث بھی اٹھائی, آپ دیکھیے اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, کہ تمہارے درمیان جو نبی آیا ہے وہ تمہاری عزت کا ہے اور تمہارے لیے جو چیز نقصان دہ ہے, جس چیز میں تمہارا نقصان ہے اس کے بابت وہ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے ہیں. وہ ناپسند کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی ایسی چیز تمہارے اوپر تھوپ دی جائے جس کے اندر تمہارے لیے مشقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے, آپ نے بار سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا. آپ ہر نماز کے وقت آپ مسواک کیا کرتے ہیں؟ آپ نے حدیث کے اندر کہا کہ من لا شک علی امتی لا مقتهم ان كل صلاه,
کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گی، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک، یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائے وضو کرے تو پہلے مسواک کرے پھر وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن آپ جانتے تھے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے، میری امت پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اگر میں نے حکم دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا مسواک. تو مسواک کرنا نبی کی سنت ہے. اگر کوئی انسان مسواک کرتا ہے، مسواک کر کے پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب دیا جائے. یہ آپ کی رحمت تھی اور اتنا نہیں اور آگے چلیے. آخری چیز کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق و مہربان ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور میں، دینی معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میری امت پریشانی کے اندر مبتلا ہو. حدیث کے اندر آتا ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے. کیا نصیحت کر رہے کہ اے معاذ اور اے ابو موسیٰ، تم یمن کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں یمن کی طرف بھیج رہا ہوں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو تمہارا پہلا کام یہ ہے یسرا ولا تعسرا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے ترغیب نہ کرنا. یعنی تم یمن کی طرف جا رہے دین کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے ان کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کرنا. وبشرا، ان کو بشارت دینا، ان کو خوشخبریاں سنانا، انہیں بتانا یہ اچھا عمل ہے، یہ دین کا عمل ہے، دین کا کام ہے، اس کام کو کرو گے تو اس کے مقابلے میں اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں انعامات سے نوازے گا. اس عمل کو کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر چین و سکون عطا فرمائے گا. اس طریقے سے انہیں بشارت دینا، خوشخبریاں سنانا اور ولا تنفرا، انہیں دین سے دور نہ کرنا، انہیں دین سے نفرت نہ دلانا. یعنی جا کر کے سیدھے سے ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے کو نماز پڑھ کی، روزہ پڑھ کیا زکات، یعنی ساری چیزوں کو اکٹھا ان کے سامنے نہ رکھ دینا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھیں کہ آج دین کو کتنا ہوتی ہے اور وہ دین سے ہٹ جائے. دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی پہلے نماز کی طرف بلانا، جب نماز پڑھنے کے عادی ہو جائے تو پھر انہیں روزے کی ترغیب کرنا، جب وہ روزہ رکھنا شروع کر دیے اور اس کے عادی ہو جائے تو پھر انہیں زکات کا حکم دینا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکات فرض کی ہے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک بائی ایک کی ایک عمل کو شروع کر دیا، عادی ہو جائے تو پھر دوسرا عمل ان کے سامنے رکھنا کہ یہ بھی اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے، پھر اس عمل کو کرنے کے عادی ہو جائے تو تیسرا حکم دینا. یہ بھی یعنی ایک ہی وقت میں سارا حکم نہ ان کے سامنے رکھ دینا، یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا ہے، باری باری کرنا. تو آپ اس طریقے سے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری کو بھیج رہے ہیں، یہ ان کی طرف ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور یہ بھی نصیحت کر رہے ہیں وَتَتَاوَا، مل جل کر کے کام کرنا، وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں اختلاف نہ کرنا کہ تم کچھ اور کہو پھر یہ کچھ اور کرے، پھر آپس میں تم دونوں اختلاف کرو اور پھر لوگوں کے پاس دین نہ پہنچ سکے، بلکہ مل جل کر کے اور لوگوں کو آپس میں ملا جلا کر کے دین کی تبلیغ کرنا، اچھی طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دین کے کاموں میں اتنے خیرخواہ تھے کہ آپ بھیج بھی رہے ہیں تو آپ نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو دین کی طرف اچھی سے اور پیار و محبت سے ان کو دین کی طرف بلانا. اور پڑھی حدیثیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو دین دے کر کے بھیجا ہے وہ دین بڑا آسان کی ہے، لہذا جب ایک انسان عبادت کرے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر کے عبادت نہ کرے، جب عبادت کرے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر کے اللہ کی عبادت نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دے اور دین اس کے اوپر غالب آ جائے اور پھر وہ انسان دوسری عبادت کرنے سے عاجز آ جائے. ارے ایک انسان ہاتھ کی عبادت میں لگا رہے، نماز میں لگا رہے، دن کے اندر روزہ رکھتا رہے، راتوں کے اندر قیام اللیل میں لگا رہے، اپنے آپ کو اس طرح تھکا دے کہ پھر دنیا میں جو حقوق ہے، انسانی حقوق ہے، اس کو ادا نہ کر سکے، پھر وہ گنہگار ہونا شروع ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے کہا اپنی طاقت کے مطابق انسان عبادت کرے، صبح میں عبادت کرے، شام میں عبادت کرے، رات کے آخری حصے میں عبادت کرے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے. کہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ
کہ میں لوگوں کو مشکل میں ڈال دوں، لوگوں کو میں مشکل اعمال کرنے پر مجبور کر دوں، اس لیے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو تعلیم دوں، تاکہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، اس لیے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو غور کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے لیے کتنی آپ کی خدمت رہا کرتے تھے، اور آپ کی فکر رہا کرتی تھی کہ میری امت کے لیے کیا آسانیاں ہیں، کن چیزوں کے اندر آسانیاں ہیں، کن چیزوں کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کے اندر پریشانیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں کو اپنی امت سے دور کیا، اور جس کے اندر آسانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتایا اپنی امت کو، ان اعمال کو کرو تاکہ اس کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائے اللہ کی طرف سے، اور ان کی اوپر اچھے طریقے سے عمل کر سکو۔ میرے بھائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اپنی امت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ نے ہم ایسی مثال پیش کی ہے کہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی اور باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے دعا کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں اے اللہ ان اعمال سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید